یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے نبی کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، قرآن ایک دائمی ازلی ابدی کتاب ہے۔ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ محرم بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت سارے خیر رکھے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں روزے کا بھی اہتمام فرمایا، امت کو بھی ترغیبیں دیں، اور دنیا میں جو طرح طرح کی آج خرافات پھیلی ہوئی ہے، ان تمام تر خرافات سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بری تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا۔ اگر آپ شیعوں کی مجلسوں میں کبھی بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی شان صدیق میں گستاخی ہوتی ہے، تو کبھی شان عمر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تبرہ کیا جاتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آج میرا دل چاہا کہ صحابہ کی عظمت اور شان کو اس مہینے میں بیان کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ واقعہ کربلا کے وہ ذمہ دار کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 26 سال پہلے انتقال ہو چکا واقعہ کربلا سے۔ حضرت عمر فاروق اس کے ذمہ دار کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال پہلے انتقال کر گئے، ان کو اس واقعے کا ذمہ دار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پہلے انتقال کر گئے، حضرت امیر معاویہ کو اس واقعے کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کی سب ثقہ ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، سارے صحابہ معیار حق ہیں، کسی صحابی پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ کسی صحابی پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ ابو بکر نے یہ غلط کیا، اور عمر سے یہ غلطی ہو گئی، عثمان سے یہ غلطی ہو گئی، علی سے یہ غلطی ہو گئی۔ یہ کہنا ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت کے بڑے طبقے نے سانحہ کربلا کے سلسلے میں سکوت کے قول کو اختیار کیا کہ اس معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی برتی جائے، کہ اگر ہماری تلواریں ان کے خون سے محفوظ ہیں
تو ہماری زبان بھی محفوظ ہو جائے ان کی آبرو سے، ہم اپنی زبان سے ان کی بے آبروئی نہ کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کس قدر بڑی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آپ کے ارادے کے بعد صحابہ کی ایک بڑی جماعت یا کہیے اکثر صحابہ نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لیا تھا۔ مکے کے اندر چند ہی نفوس بچے تھے جن میں قابل ذکر خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹا دیا کہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، علی ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا، صبح کے وقت جب مکہ والے امانتیں میرے پاس آئیں گے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے تو تم انہیں میرے پاس رکھی ہوئی امانتیں ادا کر دینا اور ادا کر کے مدینہ چلے آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، خلاف معمول تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز لگائی، حضرت ابو بکر باہر نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اس سفر میں آپ مجھے اپنا رفیق بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں اور اسی مقصد سے پالی ہیں کہ جب ہجرت کا سفر ہوگا تو انہی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہم ہجرت کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک اونٹنی بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میں اس کا معاوضہ دوں گا، میں یہ اونٹنی تم سے خریدوں گا، بطور ہدیہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی بن گئے۔ قرآن کریم نے ان کی مصاحبت کو بیان کیا اور قیامت تک مسلمان قرآن کی آیات کو پڑھتے رہیں گے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوتے رہیں گے۔ قرآن نے کہا ہے اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے۔ ہما عربی زبان میں تثنیہ کی ضمیر ہے، غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اذ ہما فی الغار، نبی اور صدیق جب دونوں ہی غار کے اندر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مکہ کے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی پر بھی پہنچ گئے جہاں پر ایک غار کے اندر، جس غار کا نام غار ثور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ قیام فرما تھے۔ حالت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کی جانثاری کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی ران پر ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ جتنے سوراخ تھے غار کے وہ تمام کی تمام سوراخ حضرت ابو بکر نے بند کر دیے تھے، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جو بند نہیں ہو سکا تھا۔
وہاں پر حضرت ابو بکر نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس کو بند کر دیا۔ اتنے میں کوئی سانپ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیتا ہے۔ زہر کی ٹیسٹ جب جسم میں محسوس ہوئی، حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور آنکھوں سے جو قطرات نکلے ہیں اس کا پہلا قطرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر گرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں ابو بکر معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، لگتا ہے مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کا سارا درد دور ہو جاتا ہے۔ اس قدر جانثاری بھلا کون کرے گا؟ اتنا جانثار کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب مسلمان ہیں، غلام ہیں، امیہ بن خلف برابر ان کی پٹائی کرتا رہتا ہے، مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا ہے۔ بلال حبشی کو آزاد کرانے والا، ان کو خرید کر آزاد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے، اسلام سے پہلے بھی آپ کے ساتھ دوستی تھی اور اسلام کے بعد بھی یہ دوستی کا رشتہ قائم ہوا۔ جب نبی علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ محمد راتوں رات بیت المقدس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا موقع ہے کہ کوئی رات کو جائے اور رات ہی میں واپس آ جائے، بھلا یہ ممکن کہاں ہے؟ چلو آج موقع ہاتھ لگا، ابو بکر کو پھسلائیں گے۔ ابو جہل اور اس کے رفقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ میں رات کو نکلا اور بیت المقدس گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہنے لگے تمہارے دوست محمد ہیں۔ تو کہنے لگے ہم تو اس سے اوپر کی بات مانتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز ہمیں خبر دیتے ہیں آسمان سے یہ وحی اتری ہے اور آسمان سے قرآن کی یہ آیت آئی ہے، ہم اس کی تصدیق کر لیتے، ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سنا ہے۔ یہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا صدیق اکبر۔ آج اہل سنت والجماعت مکمل طور پر اس نظریے کے قائل ہیں کہ خلفاء کی جو ترتیب ہے، یعنی پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ چار خلفاء کی جو یہ ترتیب ہے، افضلیت بھی اسی اعتبار سے ہے۔ ان خلفاء میں سب سے افضل ابو بکر اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق اور تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان اور چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہو تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خلفاء کی یہ ترتیب من جانب اللہ یوں ہی قائم ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے جس صحابی کا انتخاب فرمایا تھا وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اشارہ تھا امت کو
کہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنا لینا. اور صحابہ میں یہ شان صرف ابو بکر کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً خلیفہ بن جاتے ہیں. ان کا مرتبہ اور مقام تو یہ ہے کہ جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، وہ مسلمان تھے، کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبی تھے تو دیتے تھے، نبی نہیں ہیں اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف اعلان فرما دیا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے رہتے ہوئے دین میں قطر بیعت کی جائے گی؟ میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی کمی کر دی جائے یہ ممکن نہیں ہے. کہنے لگے میں اس سے جہاد کروں گا، اس سے قتال کروں گا، جنگ لڑوں گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. یہ مزاج تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ان کو ساتھ لیا ہے اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا. مشرکین مکہ بالکل قریب آ گئے ہیں، ذرا سا اندر جھانکے تو دیکھ لیں، نظر پڑ جائے، قدم صاف دکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ نبی کا ایمان تھا اور نبی کا عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا، نبی اور صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں لکھ دیا. اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو بھی پڑھتے ہیں. اب اگر اس صدیق کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ان کو خلیفہ برحق نہ مانے، مسلمان نہ مانے تو وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مراد ہیں. سارے صحابہ تو مرید ہیں لیکن حضرت عمر مراد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق سے نوازا تھا، انہیں ایمان کی دولت ملی تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. کیا شان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بڑی ہے. ان کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی ملی ہے، ان کے ذریعے سے فتوحات کے دروازے کھلے ہیں. وہ پیوند لگانے والے، بدن پہ کپڑے پہ 70 اور 72 پیوند ہوا کرتے تھے. اسی حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، جنت کے مناظر کی سیر کرائی گئی، مجھے ایک محل نظر آیا جہاں بڑی خوبصورت حوریں تھیں، یاقوت کا محل تھا، زمرد کا محل تھا، وہ خوبصورت محل تھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو کہنے لگے آپ کے دوست عمر فاروق کا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر میرا جی چاہا کہ میں اس محل میں اندر داخل ہو جاؤں اور جا کر اندر سے محل کا نظارہ کر لوں. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عمر لیکن مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا کہ تم بڑے غیرت مند ہو، تم بڑے غیرت مند ہو، اس لیے میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مجھ پر غیرت آتی ہے، میری غیرت کا کیا خیال، آپ کے لیے کیسی غیرت ہے؟ یہ 72 پیوند لگانے والا مسلمانوں کا خلیفہ، اسی کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا ہے. اسلام کی عظمت کی نشانی ہے عمر.
جو عمر کو تسلیم نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی غصب نہیں ہے کہ کسی نے زبردستی کسی کو خلیفہ نامزد کر دیا، یہ امت کے اتفاق کے ذریعے سے پیش آیا ہے۔ اور صحابہ کے اندر ان صحابہ کی یہی شان تھی کہ پہلے نمبر پر ابو بکر خلیفہ بنائے جائیں اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر خلیفہ بن جائیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد جب آپ کو خنجر مارا تو شہادت سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حسن بن علی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ حضرت علی کی یہ منشا ہے کہ میرے بعد حسن بن علی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کے بعد حضرت علی کی زندگی میں نماز پڑھانے والے، مسلمانوں کی امامت کرنے والے حسن بن علی ہیں، اس لیے مسلمانوں نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کریں تو کیا وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے؟ وہاں پر تمہاری منطق کام کرتی ہے، یہاں پر کیوں نہیں کام کرتی؟ بات تو ایک سا ہی ہے کہ یہاں پر حضرت علی نے حسن بن علی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تو حضرت حسن بن علی مسلمانوں کے خلیفہ نامزد کر دیے گئے۔ وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو حضرت ابو بکر نامزد کر دیے گئے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی جور نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے نبی کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، قرآن ایک دائمی ازلی ابدی کتاب ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ظاہر ہے یہ کتاب کبھی مٹ نہیں سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا فرمایا ہوا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو ہم ناراض کیوں ہوں؟ اگر صحابہ سے اللہ راضی تو ہم بھی راضی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ برحق ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔